کوئی دشمن آپ کو مجبور کرتا ہے اور آپ سے جو ہے وہ اسلام اور ایمان کے خلاف کسی بات کے کہنے پر مجبور کرتا ہے، تو آپ اپنی جان، مال اور عزت کی محافظت کے لیے دل میں ایمان رکھتے ہیں اور زبان پر لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ یعنی عقیدہ آپ کا دل میں محفوظ ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کی عزت، آبرو، جان کو کوئی ایسا خطرہ درپیش ہے، اس کو خطرے کو دور کرنے کے لیے جو ہے ظاہری طور پر اپنے عقیدے کے جو ہے وہ خلاف الفاظ کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بعض نادان لوگ یہاں پر منافقت اور تقیہ میں فرق نہیں کر پاتے، جبکہ منافقت میں ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کفر ہوتا ہے اور زبان پہ ظاہری طور پر وہ اسلام اور ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی الٹ ہے، یعنی ادھر ایمان دل میں ہے، الفاظ جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں، اور منافقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سینے میں کفر ہوتا ہے اور الفاظ جو ہے وہ ایمان کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے عقیدہ تقیہ بیان کیا ہے، تقیہ کا جو نظریہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جس کا آغاز ہوا تھا، آیا قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جب ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں تو سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کے اندر اتنے واضح الفاظ میں تقیہ کا ذکر آیا ہے کہ جس طرح کی نماز اور روزے کا ذکر ہے، اور وہاں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طرح تقیہ کی جواز کے بارے میں یہ آیت صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے، جہاں پر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے من کافر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے وہ تو یقیناً عذاب کا مستحق ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں الا من اکرہ، مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، ماشاءاللہ، اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے ساتھ کیا ہو، وہ پر ہو، وہ مطمئن ہو، تو ایسے شخص کے لیے وہاں کفر کا اظہار کرنا جائز ہے۔ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ آیت کا شان نزول جو ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر کے واقعے کی وجہ سے ہے، جہاں پر حضرت عمار یاسر کے والد محترم جناب یاسر اور ان کی والدہ محترمہ سمیہ خاتون جو اسلام کے پہلے شہید ہیں، سبحان اللہ، جب ان کو شہید کر دیا گیا تو کفار نے، قریش نے حضرت عمار یاسر کو بہت زیادہ مجبور کیا کہ تم اپنی زبان پر کفر کا کلمہ کہو، عزت و خوب کیا، پکڑ تو انہوں نے وہاں پر دل میں خدا پر ایمان تھا اور زبان پر اپنی جان بچانے کے لیے کفر کا اظہار کیا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور ڈرتے ڈرتے جب نبی اکرم کے پاس آئے اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ یہ پورا واقعہ بیان کیا، یا نبی اللہ میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے، اس لیے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے زبان پر تو کفر لایا ہے لیکن دل میں ایمان رکھتا ہوں، تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اے عمار اگر پھر دوبارہ تمہیں مجبور کہیں تو تم کہہ دینا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ عمار تو وہ شخصیت ہے کہ تیرے سر سے لے کر پاؤں تک صرف ایمان ہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہاں ناظرین آپ کے لیے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہم سب کے لیے ہے، کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بالخصوص مطالعہ کریں، اور ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو والدین کی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے اور اہل بیت کے لیے، وہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ یہیں سے سلسلہ گفتگو جاری رکھیے گا۔ یہاں ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ سبحان اللہ حمدا للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ حمدا للہ ولا الہ الا اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے نعیم عباس صاحب آپ سے، آپ تقیہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ جی، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی سورہ نحل کے آیت نمبر 106 جو ہے اس کی تلاوت کر چکا ہوں۔ اب ایک اور آیت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے تلاوت کروں، وہ بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 28 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین کو اولیاء نہیں بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو کافر ہیں، یعنی اولیاء یعنی دوست جو ہے وہ کفار کو نہیں بنانا چاہیے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ کے بعد کہتے ہیں ہاں مگر کوئی ان سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے۔ صحیح، یہاں پر لفظ تقا استعمال کیا، جس کی صحیح بخاری کے اندر جو صاحب بخاری ہیں انہوں نے بہت اچھی تشریح فرمائی۔ یہی آیت لکھنے کے بعد لفظ تقا کے آگے لکھتے ہیں وَهِيَ التَّقِيَّةُ، صحیح،
तकिया लिखा और साथ एक कौल भी निकल गया कि काला अल हसन, ये हसन बसरी कहते हैं अत्तकियतो इला यौमिल क़ियामा, सही, कि तकिया जो है वो क़यामत के दिन तक है। और फिर इसी की तशरीह में जो है वो इमाम सिंधी आगे लिखते हैं कि जहाँ पर जो इमाम हसन बसरी ने कहा है ना कि अत्तकियतो इला यौमिल क़ियामा, फिर आगे लिखते हैं ए साबिततुन इला यौमिल क़ियामा लम तकुन मुख्तसतुन बिअहदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि ये क़यामत तक तकिया जो है वो साबित है, ये नबी अकरम के ज़माने के साथ मखसूस नहीं है। यानी असल में जो मैं समझाऊँ वो ये है कि तकिया एक ज़रूरत है कि जब भी आप मजबूर कर दिए जाएं, जब भी आपकी इज़्ज़त, आबरू, जान, माल को ख़तरा हो, तो उसके पेश नज़र इस्लाम ने आपको एक फ़ितरी और अक़ली तरीक़ा दिया है कि आप उससे बचने के लिए उन बातों का इजहार कर दें कि जिनका आप अक़ीदा नहीं रखते, मगर इस शर्त के साथ कि आपका दिल जो है वो मुतमईन होना चाहिए। यानी इस समय ये नतीजा निकलता है कि यहाँ पर अक़ीदा एक मुसल्लमा अक़ीदा है। हुसैन अली हाशमी साहब, हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी आज हमारा मौजू है। मैं चाहूँगा